اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محترم سامعین اور عزیز طلبہ، ہمارے اس فورم کا مقصد اپنی رہنمائی کرنا ہے. یہاں پر ہم دینی مسائل ڈسکس نہیں کریں گے، اس کے لیے علماء کرام موجود ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ زندگی کے ان مسائل پر گفتگو کریں جن کا سامنا ایک طالب علم کو ہوتا ہے، یا وہ عام مگر اہم سوالات جو آج کے دور میں ایک مسلمان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں. اس نشست کے لیے ہم نے وقت لیا ہے سر جواد محمود سے، جو کہ FCA ہیں اور کئی سالوں سے CA کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. چلو ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو کوسچن آنسر سیشن رکھ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا آبجیکٹیو ذرا کلیئر کر دیں لوگوں کو کہ ہم یہ کوسچن آنسر سیشن کیوں رکھ رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ دینی حوالے سے نہ تو میں کوئی اتھارٹی ہوں اور نہ ہی کوئی دین کا میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں مسائل پر ڈسکس کر سکوں. لیکن آج کل کے نوجوانوں میں اور علماء کرام میں جتنا گیپ کریٹ ہو گیا ہے، مینس ٹو سے فار ایگزامپل کہ بچے جو ہیں وہ علماء کے پاس جا کر اپنے مسائل پوچھتے نہیں ہیں. آئیڈیل تو یہی ہے کہ دین کے مسائل انہی سے پوچھے جائیں جنہیں دین کا کمپلیٹ علم ہے. لیکن وہ کیونکہ نہیں ہو رہا، تو ہمارے اس کوسچن آنسر سیشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ نوجوان لوگ جو شاید میری بات سن لیتے ہیں یا ہماری بات سن لیتے ہیں، ان لوگوں کو ذرا دین کی طرف راغب کیا جا سکے اور ان میں ایک ارج کریٹ کی جا سکے کہ دین ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے. تو اب ہونا تو اس کا بات یہی چاہیے کہ ہماری ان ڈسکشنز کے رزلٹ میں بچوں میں دین کے حوالے سے ایک طرف پیدا ہو اور وہ پھر دین سیکھنے کے لیے وہیں جہاں جانا چاہیے. مطلب ہماری ان باتوں کا ہرگز سے مطلب نہیں کہ یہ کوئی دین سیکھنے کا کوئی نمل بدل ہے. اس کا مقصد صرف ہے کہ لوگوں کے دل میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں ذرا دین سے ریلیٹڈ محبت پیدا کی جا سکے. ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ لیتے ہیں اپنی ڈسکشن کا. جی سر، پہلا سوال جو کہ عام طور پہ ہر نوجوان کی اور سب کے لیے یہ بڑا ضروری اور امپورٹنٹ ہے کہ مطلب ہمارے یہاں پاکستان میں پوری دنیا کے اندر عزت کا معیار ہی پیسہ ہے. اگر کامیاب شخص یہ کہ صرف وہی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، تو پھر آپ کے نزدیک اصل کامیابی ہے کیا؟ دیکھیں، میرا آپ سے اسی کے لیے سے کاؤنٹر کوسچن ہے، کیا ہم دنیا میں اپنی مرضی سے ہیں؟ بالکل. یقیناً ہم یہاں دنیا میں رب کی مرضی سے ہیں. تو کیا یہ سوال کہ اس دنیا میں اب کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، یہ ہمیں دنیا بتائے گی، یہ معاشرہ بتائے گا، یا وہ بتائے گا جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ پہلے تو ٹھنڈے دل سے میرا خیال ہے ہمیں یہ بات اینالائز کرنی چاہیے. بالکل، جس نے ہمیں دنیا بھیجا ہے وہی یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اور پھر دین اس کی نظر میں کون یہاں سے کامیاب ہو کے جائے گا اور کون یہاں سے ناکام ہو کے جائے گا. تو یہ جو سوال ہے کہ دنیا کا معیار یہ ہے، تو یقیناً ہو سکتا ہے دنیا کے معیار پہ ڈفرینٹ ہو، لیکن ہمیں دنیا کے معیار کے مطابق آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں رب کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق یہ دیکھنا چاہیے کہ کون ناکام ہے اور کون کامیاب ہے. کیا ایک بات سمپلی لاجیکل ہے؟ اگر ہمیں دنیا نے بنایا ہوتا، اس معاشرے نے بنایا ہوتا، تو یقیناً معاشرے ہی کی یہ اتھارٹی ہوتی کہ وہ ہمیں بتائے کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. لیکن ہمیں بنایا کس نے؟ چاہیے مطلب ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اگر اسے اس پوائنٹ کو ہی صحیح سمجھ سکیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر شاید ہم آگے نہیں چل سکیں. تو اگر تو ہمیں رب نے بنایا ہے، تو پھر اب یہ دنیا پھر کیسے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے؟ پھر وہی ڈیسائیڈ کرے گا جس نے ہمیں بنایا. تو سر میرا خیال میں ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کا کیا؟ جی سر، باقی ڈیفینیٹلی ہم اسے فردر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلا پوائنٹ تو میرے خیال یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا. دیکھیں، یہ بالکل اسی طرح سے ہے اگر ہم نے ICAP میں اپنی رجسٹریشن کروائی ہے، تو اب ہمیں کوئی میڈیکل کالجز والے تو ایویلیویٹ نہیں کریں گے ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں. مطلب میری بات شاید آپ کو کتنی اللاجیکل محسوس ہوئی ہوگی کہ میں نے رجسٹریشن کروائی ICAP میں اور میں بات کیا کر رہا ہوں. کیا انجینئرنگ کالج والے بتائیں گے کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں؟ بالکل. یہ کتنی اللاجیکل سی ہمیں بات لگ رہی ہے. بالکل. لیکن لیکن اب یہ بات ہمیں کتنی لاجیکل سی اچانک محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بنایا رب نے اور ایویلیویشن دنیا کر رہی ہے. مطلب یہ ہمیں لاجیکل لگتا ہے اور یہ باتیں ہمیں اللاجیکل لگ رہی ہیں. تو اگر ICAP میں ہم رجسٹر ہوئے ہیں تو ICAP ہی اب ڈیسائیڈ کرے گا اور ICAP کے ہی سلیبس کے مطابق یہ ڈیسائیڈ ہوگا
کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں. اب اگر آپ نے آئی کیپ میں رجسٹریشن کروا لی ہے اور آپ پڑھنا شروع کر دیں میڈیکل کتابیں اور بعد میں اگر آئی کیپ فیل کر دیں اور آپ رونے لگ پڑیں تو اب یہ قصور کس کا ہوگا؟ نہیں, ہم جا کے اپلیکیشن لکھ دیں گے کہ بھائی نا ہم نے تو میڈیکل کی ساری کتابیں پڑھ لی, میں نے انجینئرنگ بھی پڑھ لی. اب یہ ہماری اپنی کم عقلی ہوگی. اگر ہم نے آئی کیپ پہ رجسٹریشن کروائی ہے تو ہمیں آئی کیپ کا سلیبس فالو کرنا ہوگا, اس کے مطابق تیاری کر کے پیپر دینا ہوگا, اس کے مطابق کامیابی اور ناکامی ڈیسائڈ ہوگی. اگر ہم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیں گے تو پھر ہماری کامیابی ناکامی کا معیار میڈیکل کالج والے ڈیسائڈ کریں گے. تب اگر ہم دنیا میں رب کی مرضی سے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف جانا ہے, مر کے بھی ہم نے اسی کی طرف جانا ہے, یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے. تو اب ڈیفینیٹلی کون ڈیسائڈ کرے گا پھر یہ؟ تب دنیا چاہے کچھ کہتی رہے, اگر تو دنیا وہی کہہ رہی ہے جو رب کہہ رہا ہے ایکسیپٹیبل ہے, لیکن اگر دنیا کچھ کہہ رہی ہے رب کچھ کہہ رہا ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیں کس کی بات پریویل کرنی چاہیے. رب کی بات, چاہے ہمیں جتنی مرضی مشکل لگے. بالکل. اب کیا مشکل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ غلط ہے؟ کیا آئی کیپ کا سلیبس آسان ہے یا مشکل ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ غلط ہے. اب ہم اس میں رجسٹرڈ ہیں, وی ہیو نو چوائس. ہاں ریکوائرڈ کیا ہے, وہ مشکل ہے اس کے لیے محنت کی جائے, اپنی پوری کوشش کریں. یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو سملرلی اب ادھر بھی کیا ہونا چاہیے کہ کیا یہ سلیبس فار ایگزامپل اگر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا کہ فار ایگزامپل ہمیں مشکل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو چھوڑ دیں اور کوئی آسان سا راستہ ڈھونڈیں. بالکل, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اور پھر بعد میں یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ ہم اسی جو ہمیں سمجھ آیا اسی کے مطابق ہم چلتے جائیں اور کامیاب بھی ہو جائیں. تو آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ جی عبد الرحمان صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو لاجیکل ہے تو ڈیفرنٹلی مجھے نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی آپ کو برداشت کرنی چاہیے. نہیں مطلب آپ اس میں کوئی پارٹیسپیشن رکھنا چاہیں, کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں بات؟ سر میں رہنا تو دنیا میں ہی ہے. نہیں میں دیکھیں اس میں یہاں کہاں بات ہوئی ہے, کیا رب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ دنیا میں سانس بند کر کے رہنا ہے, سانس نہیں لینا, روٹی نہیں کھانی, سونا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, چلنا نہیں ہے, پھرنا نہیں ہے؟ رب نے یہ کہا ہے ہمیں. رب نے کیا کہا ہے؟ اگر آپ کبھی غور کریں دین کی تعلیمات کے بارے میں تو چند چیزیں حرام ہیں اور لاکھوں کروڑوں چیزیں حلال ہیں. مثلا فار ایگزامپل کھانے میں کیا حرام ہے؟ کھانے میں کیا حرام ہے؟ کوئی پورک حرام ہے, پینے میں کیا حرام ہے؟ شراب حرام ہے. باقی کتنے مشروبات ہیں وہ پی جائیں. کیا کمانا حرام ہے؟ کسی نے نہیں کہا, لیکن کسی کا حق ماننا حرام ہے. تو حق نہ مانے جو مرضی کریے اور اس کو استعمال ویسے کریں جس طرح رب نے حکم دیا. رب نے کیا کہا؟ منیمم زکوٰۃ ہے, اس کے بعد آپ کے لیے حلال ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. آپ اگر فردہ صدقہ خیرات کرنا چاہیں وہ آپ کی چوائس ہے. تو اب رب نے یہ تو نہیں کہا کہ سانس نہیں لینا, کھانا نہیں, پینا نہیں, صرف چند چیزیں وہ بھی ہماری اپنے بھلے کے لیے چاہیے. اس دنیا کی زندگی میں اگر ہم چیزیں سوچیں جو چیزیں رب نے منع کی ہیں, اگر ہم ٹھنڈے دل سے کبھی ان کی حکمت سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں خود محسوس ہو جائے گا کہ وہ ویسے ہی ہمارے لیے بری ہیں. اور اگر فار ایگزامپل ہمارے لیے بری ہمیں نہیں بھی محسوس ہو رہی تو یہ چیز ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری عقل ویسی محدود ہے. ہمیں وہ چیزیں آن دا فیس آف اٹ نظر آتی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہمیں شروع میں کبھی لگتی ہیں کہ یار یہ تو میرے لیے بڑی اچھی ہیں, بعد میں ہمارا دل ہی یہ گواہی دیتا ہے کچھ عرصے بعد جب ہماری عقل فردر میچور ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو ویسی فضولیات ہیں. مثلاً ہم جب چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں ہم کھلونا سے کھیل رہے ہوتے ہیں, ابا جی ہمارا کھلونا اٹھاتے ہیں, ہم رو پڑتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اسی کھلونے کے اندر ہے. اور فرض کریں کہ بچے کی اس دن ویڈیو بنا لی جائے جب وہ رو رہا ہو اور اسی بچے کو 10 سال بعد دکھائی جائے تو وہ خود ہنسے گا کہ یہ میں کیا کر رہا تھا, یہ کیا بونگی مار رہا تھا. بچے کو تار کو ہاتھ لگانے سے روکا جاتا ہے, وہ روتا ہے کہ منو کیوں روک رہے ہیں. وہی 5-7 سال بعد اسے دوبارہ سمجھایا جاتا ہے, جب خود پتہ چلتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے اچھا اگر فرض کریں اسے نہ روکا جائے, وہی بات بڑا ہو کے اپنے پیرنٹس سے کہ تم نے روکیا کیوں نہیں, تم نے مار لیندے. خدا نہ خاصا بچہ تار لگا لے اور اس کی وجہ سے خدا نہ خاصا اس کو ہاتھ معذور ہو جائے, وہ بڑے ہو کے اپنے پیرنٹس کو کیا کہے گا کہ تم نے روک لیندے, میں روندا سے پھر کیا ہے, سمجھ ہی نہیں تھی کہ. تو مطلب اس کا کیا ہوا, ہماری عقل محدود ہے. اور ود دا پیسج آف ٹائم پھر اسی طرح جوانی آتی ہے. جوانی میں ہمیں بڑے روکتے ہیں کچھ چیزوں سے, ہمیں بڑا برا لگتا ہے. لیکن جب ہم تھوڑے سے خود میچور ہوتے ہیں, جب ہم خود میچور ہوتے ہیں تو ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ہم کیا کرتے رہے. تو مطلب کیا ہوگا کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہماری عقل اور شعور میں آٹومیٹکلی ترقی آتی جاتی ہے. تو وہ چیزیں جو ہمیں کبھی بڑی امپورٹنٹ لگ رہی ہوتی ہیں اور یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے, وہ اصل میں ہوتی نہیں. تو ہماری عقل محدود ہے. ہم اپنی اس محدود عقل
کے ساتھ جب یہ ایویلیویٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ رب نے یہ کیوں حرام کیے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری عقل ناقص ہے. جس نے ہمیں بنایا ہے یقیناً وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہوگا، تو وقتی طور پہ اس کو بات ماننی ہے، اسی میں شاید ہمارا فائدہ. تو یہ کون ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ ناکامی اور کامیابی کیا ہے؟ یہ میں نہیں، یہ بٹ صاحب نہیں، یہ آئی کیپ نہیں، یہ معاشرہ نہیں. یہ وہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے جس نے ہمیں دنیا بھیجا ہے. اگر کوئی illogical بات میں نے کی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی انپٹ دے سکتے ہیں. کوئی فردر ایڈ کرنا چاہیں جی بٹ صاحب؟ بات تو آپ نے بالکل صحیح کلیئر کر دی ہے، لیکن صاحب اگلا کوشچن یہی ہوتا ہے کہ پھر کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ فیکٹر اگر ہم کریں گے تو کامیاب ہیں؟ دیکھیں اصل میں پرابلم سر یہ ہوتا ہے میرے خیال میں آج کل کے اس دور کے اندر اگر اینالائز کیا جائے تو ہمیں شاید لگتا یہ ہے کہ ہم اگر دین کے حوالے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہم کٹ آف ہو جائیں گے. اگر ہم اس فیکٹر کو ایک سیکنڈ اینالائز کر لیں کٹ آف والا، تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ فرسٹ کوسچن اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے کٹ دیں گے. جی بالکل بالکل. اب اس کے لیے میرا جواب یہ ہوگا کہ یہ جو چیز کٹ آف والا خوف ہے یہ ہمیشہ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا، کچھ نہ کچھ ہمیں سیکریفائس کرنا پڑنا. اس کو سمجھنے کے لیے دین کو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنی پڑی، انبیاء کی سیرت دیکھنی پڑی. کچھ نہ کچھ سیکریفائس ہر ایک کو کرنا پڑا ہے. فار اے بگر گول آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. آپ مجھے ٹھنڈے دل سے بتائیں، آج جو اس سیشن میں بچہ FA1 پڑھ رہا ہے اور جس نے انٹرو نہیں پڑھی، کیا اسے سیکریفائس نہیں کرنا پڑے گا ان 4 مہینوں میں؟ اکتوبر تو گزر گیا، نومبر دسمبر جنوری فروری، کیا اسے کٹ آف نہیں ہونا پڑے گا؟ اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ بالکل کہیں سٹینڈ ہی نہیں کر رہا. میں نے ابھی آج بات کی ہے کہ اگر بھائی جان آپ اپنی باقی حرکتیں نہیں چھوڑ سکتے تو آپ بہتر ہے وہ کر لیں اور یہ چھوڑ دیں. اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کو یہ وقتی طور پہ سیکریفائس کرنا پڑے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی بچہ کے یہ کہتے سر یہ تو کٹ آف کرنا پڑتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کسی بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں وقتی طور پہ سیکریفائس کرنی پڑتی ہیں؟ جی بالکل کرنی پڑتی ہے. اور جب انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ بھول بھی جاتا ہے. ہاں جب کیونکہ ہم یوز ٹو ہیں ان چیزوں سے تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں چھوڑنا ناممکن ہے. لیکن انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے، تو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ قربانی، بلکہ ہم قربانیاں دیتے بھی ہیں. یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے زندگی میں. ہم میٹرک کرتے رہے، FSC کرتے رہے، ہم نے یقیناً کچھ نہ کچھ اپنا ٹائم سیکریفائس کیا ہے. ہم نے اپنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کرٹیل کی ہیں. تو اب دین کے لیے ہم چاہتے ہیں جنت بھی مل جائے اور اس کے لیے کوئی سیکریفائس بھی نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی میں بھی سب کچھ مل جائے اور کچھ بھی وقتی قربانی نہ دینی پڑے. یہ تو میرا خیال آپ لوگ ٹھنڈے دل سے بتائیں کہ کیا یہ رائٹ ایٹیٹیوڈ ہے؟ بالکل. اگر فار ایگزامپل یہ چیز کلیئر ہو جو میں نے کی، یہ میرا خیال ہے، تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اب دنیا کی کامیابی کا معیار اور رب کی کامیابی کا معیار، اس میں کنفلکٹ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. آئی کیپ کا سلیبس مشکل ہے، ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے، کیا ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے؟ کون ایفرٹ کرتا ہے، سیدھی سی بات. ہاں لیکن بہرحال آئی کیپ میں یہ ضرور ہے کہ ایفرٹ کرنے کے باوجود ہم رہ جاتے ہیں. لیکن اتنا مجھے الحمدللہ انشاءاللہ مجھے رب پہ یقین ہے کہ اگر ہم اپنے خلوص سے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو رب ہماری بار بار قرآن پاک میں رب کہتا ہے کہ میں تو کوتاہیاں ویسے ہی معاف کر دوں گا. تو الحمدللہ آئی کیپ والا ہمیں رزلٹ ایکسپیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی پوری نیت سے کام کریں گے انشاءاللہ اللہ سے ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. بہرحال یہ کہنا کہ بغیر کچھ سیکریفائس کے ہمیں سب کچھ مل جائے گا، یہ میرا خیال ہے ویسے ہی رائٹ ایٹیٹیوڈ نہیں. قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن پروڈنٹ ڈیسیژن یہی ہوگا کہ ٹیمپریری طور پہ اگر قربانی دینی پڑ جائے تو وہ دے دینی چاہیے پرماننٹ لائف کے لیے. یا پروڈنٹ ڈیسیژن یہ ہوگا کہ آپ پرماننٹ لائف سیکریفائس کر کے ٹیمپریری زندگی کی چند کھلونے، چند بچوں والی چیزیں حاصل کر لیں. اب یہ کھلونے جو ہیں انسان کی زندگی گزرتے گزرتے ذرا کھلونوں کا سائز شاید بڑا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل چھوٹا بچہ ہوتا ہے 6 7 8 سال کا، اسے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اچھی لگتی ہوتی ہیں کیونکہ وہ وہی افورڈ کر سکتا ہے اس وقت. جب وہ 25 30 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ 20 25 لاکھ کی گاڑی لے لیتا ہے. ایگزیکٹلی وہ کھلونے کی طرح ہی ہے. اگر آپ سوچیں تو ہفتے 10 دن بعد وہ بھی دیکھنے کو دل نہیں کرتا گاڑی، کیا آپ نے 30 لاکھ کی لی ہو، نیا ماڈل نظر آتا ہے تو خواہش اس کی ہو جاتی ہے. ہوا صرف کیا ہے کہ آپ کی عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ کھلونوں کی کاسٹ بڑھ گئی. بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی گھر بناتا ہے، اسے وہ بڑے پیر لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد اس کا دل کرتا نیا گھر ہو
تو اب آپ دیکھ لیں، ہر طرف دیکھ لیں، وہی چیز تو انسان تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اسے تھوڑا سا مرلوں میں گھر پہلے پسند آتا ہے، جب مرلوں میں پہنچتا ہے کلانوں میں پہنچنا چاہتا ہے، فارم ہاؤسز میں چاہتا ہے، پھر اس کے بعد ایکڑوں میں چاہتا ہے. بس یہ نیور اینڈنگ بحث. یہ کھلونے ہیں، کیا یہ سارے کھلونے پھر دنیا میں رہ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق اگر چیزیں آپ لے رہے ہیں اس پہ ٹھیک ہے، لیکن ورنہ یہ بحث ہے، لمبی بحث ہے. یہ اگر اسی کامیابی ہم سمجھ لیں گے تو کوئی شخص بھی اس دنیا سے کامیاب نہیں گیا. کوئی بھی شخص اس چیز میں کامیاب نہیں گیا. کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دنیا سے اپنی خواہشات پوری کر گیا، اس کی لمٹ بھی کوئی اور شاید نہ ہی کوئی کر کے جائے گا. تو خواہشات کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہی نہیں ہے، یہ ضروریات کے لیے رب نے زندگی دنیا بنائی ہے. یہاں الحمدللہ سب لوگوں کی جائز ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. ضروریات، خواہشات کے لیے رب نے جنت بنائی ہے، لیکن اس جنت کے لیے رب نے ایک آزمائش کا ٹیمپریری ٹائم پیریڈ رکھا. آپ بتا دیں پروڈنٹ ڈیسیژن کون کر رہا ہوگا جو ان ٹیمپریری سیکریفائسز کو کر کے پرماننٹ نعمتیں حاصل کر لے، یا پرماننٹ نعمتوں کو سیکریفائس کر کے ٹیمپریری کھلونوں سے کھیل جائے. ٹیمپریری کو سیکریفائس کرے گا. تو آئی ہوپ کہ میں نے جو اپنے فرسٹ پوائنٹ کا ہے اس کو ذرا ایجوکیٹلی ایڈریس کرنے کی ایک کوشش میں نے کی ہے. یہ جو اصل میں پرابلم یہ کہ دیکھنا ناکامی کامیابی اصل میں ہمارے اندر ایک اپنی خواہشات اصل میں چھپی ہوتی ہیں، ہم ڈال رہے ہوتے ہیں معاشرے پہ، ہم خود ان پنگوں میں جانا چاہتے ہیں. یہ الزام معاشرے کو دے رہے ہیں ہم، حالانکہ خواہشات ہماری اپنی. کیا یہ معاشرہ ہمیں فورس کرنا ہوتا ہے کہ گاڑی نہیں لو؟ ہمیں نہیں ڈال رہے ہوتے کہ معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، فلانے میں نیا بڑا گھر نہیں ہوگا. تو یہ ہم اپنی خواہشات کو ڈال معاشرے پہ رہیں. دل ہمارے اندر ہے، چور ہمارے اندر ہے، اور اس کو کسی اور پہ بلیم کر کے ہم کہنے جی میں تو اس لیے کر رہا ہوں. معاشرہ فورس تو نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا. معاشرہ بالکل اور آ کے دروازہ پہ نہیں کھلاتا، بھائی تھوڑا 5 منٹ تک آ رہے تو اسے 10 مائلج کیوں نہیں رہتے؟ کوئی معاشرے میں سے کوئی نہیں آ کے کھڑکتا تھا، کوئی نہیں کہتا آپ کے پاس یہ چھوٹی گاڑی کیوں. تو یہ ہماری اپنی ہے، اور بعد میں ہم کہہ دیتے نہیں معاشرہ. اس میں ہم جسٹیفائی یہ بھی تو کہتے ہیں نا، ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے. یہ بڑا جملہ سننے کو ملتا ہے، اگر ہم سروائیو اگر معاشرے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے. ہم میرا اس میں آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے، کیا بہتر نہیں ہم ایسے لوگوں سے آئسولیٹ ہو جائیں جو ہمیں آخرت سے دور کر رہے ہیں؟ کیونکہ بڑا ریوارڈ بہت بڑا ہے. کیا یہ بہتر نہیں، یا ہم انہیں لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں تو ہر وقت ہمیں دنیا کے چکر میں ڈال رکھیں؟ آپ مجھے بتائیں بلیسنگ کیا ہوگی؟ ان سے مطلب کٹ آف ہو جائے گی، ان سے آئسولیٹ ہو جائیں گے، ان سے مطلب کنارے سے اختیار کر لیں، کیونکہ ریوارڈ بڑے ریوارڈ کے چھوٹے چھوٹے مطلب. تو اگر ہم ان سے آئسولیٹ نہ ہوئے تو وہ زیادہ ہمارے لیے بڑا ایشو نہیں بن جانا؟ تو ہمارے لیے بڑا زیادہ بڑا کیا زیادہ ہمارے لیے رب کی بہتر بلیسنگ ہوگی؟ مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، لیکن ان کی دیکھیں اگر آپ کی کوئی اچھی بات نہیں سن رہا، آپ کو اسے اچھی بات سمجھا رہے ہیں، اچھی بات مینس قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں اور لوگ نہیں سن رہے، تو آپ کی ان کی غلط باتیں کیوں سنی جا رہی ہیں؟ آپ میں بھی تو کوئی ایگو ہونی چاہیے. آپ اگر اچھی بات کر رہے ہیں اور لوگ نہیں سن رہے تو میرے خیال اتنی تو تھوڑی سی ریزسٹنس ہمیں بھی ہونی چاہیے کہ یار وہ فضول باتیں کری جائیں، جس کو سر نہیں کو پیر نہیں، وہ کس بیس پہ کر رہا ہے؟ لیکن شاید آپ والی بات وہ صحیح ہے کہ ہم خود رستے ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے لیے ڈھونڈنے چاہتے ہیں. میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہم اپنی نیت خالص کر لیں اور رب سے دعا کریں تو یقیناً آسانی کے رستے رب کھولتا ہے. ہاں مشکل ہوتا ہے اور شاید ہونا بھی چاہیے. آئی کیپ کا پیپر کیا آسان ہونا چاہیے جی عبدالرحمان صاحب؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ آسان ہوگا تو سب کر لیں گے، پھر وہ بڑا ریوارڈ کہاں گیا؟ تو وہ ریوارڈ کس کو صرف ملنا چاہیے؟ جو صحیح ایفرٹ کرے، جو اس معیار پہ پورا ہوتا ہے. وہ چیلنجنگ ہونا چاہیے کیونکہ ریوارڈ بڑا ہے. تو اسی طرح میرے خیال میں ہم سی اے کے اسٹوڈنٹس کے پاس تو کوئی اسکیپ بورڈ ہی نہیں ہے. ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے دین مشکل ہے. میرے نزدیک تو سی اے کا اسٹوڈنٹ جتنا سیکریفائس کر لیتا ہے، میرا نہیں خیال دین میں اتنا سیکریفائس ریکوائرڈ ہے. آپ ایویلیٹ کر کے دیکھ لو، جتنا آپ نے پچھلے اپنے پیپروں سے 1 مہینہ پیچھے جائیں گا، اپنی زندگی کیسے گزاری. یہ آئی کیپ کا اسٹوڈنٹ تو میرا خیال ہے اس سے بیسٹ جج کر ہی کوئی نہیں سکتا. بالکل آپ لوگوں نے نہیں سوچا کہ کھانے کا ٹائم کیا ہے، سونے کا کیا ہے. آپ کے سامنے ایک مشن تھا کہ میں نے بجن پیپر دینے ہیں، پاس کرنے ہیں. تو آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ ایسی زندگی اگر آپ دین کے لیے گزار لیں تو یہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں ہم. یہ تو بلیوں سے بلی بن جائیں. تو اتنا سیکریفائس تو دین میں ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. تو ہم اس چیز سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم سی کے اسٹوڈنٹ کہ ہمیں سیکریفائس کرنا آلریڈی پہلے اس چیز کے لیے پریپیئر ہیں. ہم تو پریپیئرڈ نہیں کر چکے ہیں. اگر کوئی سی کا اسٹوڈنٹ کیف لیول تک پیپر دے چکے آگے
تو وہ تو बेचारा पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाइस कर चुका है, वो लोगों की बातें भी सुन चुका है जिन चीज़ों से हम डरते हैं। क्या दोस्त अप्रिशिएट करते हैं कि तू बड़ी जा? कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, वो तो कह रहे थे आ जा यार, और फिर अगर नहीं आप जाएंगे तो वो ताने देते हैं। तो आप सीए करने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उधर तो इतना सेक्रीफाइस भी हमसे रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए वो दौर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक दौर जिस दौर में हुज़ूर थे, सहाबा थे, वो दौर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ फिर भी अगर आप दीन पे चलेंगे तो वो एक हद से ज़्यादा दूसरे नहीं क्रिटिसाइज कर पाते। वो जो भी है शर्म हया कह लें आप या डर खौफ कह लें, एक हद से ज़्यादा नहीं करते। लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों से अगर हम डर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हम सीए के स्टूडेंट्स के पास जस्टिफिकेशन कोई नहीं। कोई और कह दे तो कह दे, मैं नहीं उसको समझता, लेकिन मैं समझता हूँ कि सीए का स्टूडेंट ये रब के सामने उज़र नहीं पेश कर सकेगा कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल था। कोई मैंने एग्जैजरेशन अगर की है नहीं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पॉइंट क्लियर हो गया।